ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک کتاب لکھی، علی اور تنہائی، علی اور تنہائی۔ آفتاب صاحب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس ہم بیٹھتے تھے، علماء دین کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو کچھ باتیں پتہ چلتی تھی۔ تو ایک خیال آیا میرے ذہن کے اندر، اس خیال کو باندھا ہے جناب شاعر احمد نوید صاحب کے ساتھ۔ اچھا، کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق کی، بڑی تخلیق کا نام ہے خیال۔ خیال تھا تو محمد وآل محمد تخلیق ہوئے، خیال تھا تو یہ کائنات بنی، خیال تھا تو ہر شے وجود میں آئی۔ تو یہی بس ٹوٹے پھوٹے جو دریا کے کنارے کائی چاٹ کے چلے جانے والوں کو کیا پتا کہ گہرائی میں جا کے گوہر کیسے نکالا جاتا ہے۔ ہاں، تو 300-350 سے زیادہ زمینیں تخلیق کی۔ پہلے ہمیشہ ابتدائی شاعری، ان کی زمینیں تخلیق کی، پھر شعراء سے گفتگو کی۔ یہ چاہتا ہوں، تو سنیے میں کیا چاہتا ہوں۔ زیادہ سچ بولیں گے نا آپ لوگ تو اس کی سب سے بڑی جزا یا سزا یہ ہے کہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ تو 23 برس 3 ماہ اے علی تیری تنہائیاں۔ فضائل سنو، قصیدے کی محفل، ابھی آ رہا ہوں میں اس طرف، لیکن علی کیا تھے اور ان کی تنہائی کیا تھی، وہاں کے سننا جہاں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ قصیدہ برائے قصیدہ نہیں، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ اب ہم بول رہے ہیں آپ کی مرضی، آپ چلے جاؤ گھروں کو، میں بولتا رہوں گا جب تک میری مرضی ہے، اور خود ہی ختم کروں گا، کتاب بغل میں دابوں گا اور چلے جاؤں گا یہاں سے۔ اس کا افسوس نہیں ہوگا آپ نے سنا، آپ نے نہیں سنا۔ ہم اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ تنہائیاں مجھے فیصل عابدی نے بتایا تھا کہ یہاں سخن فہم افراد آ رہے ہیں، آپ کو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، تو سنیے اب کلام۔ تنہائیاں آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں بس فقط ہے تیری رازداں، اے علی تیری تنہائیاں۔ آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں بس فقط ہیں تیری رازداں، اے علی تیری تنہائیاں۔ 4 بیٹے ایک صاحب کے، سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا اپنے بڑے سے کچھ عجیب بتاؤں؟ بڑا کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ عجیب بتایا، کہنے لگا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں، مجھ سے عجیب سن۔ ابھی عجیب بتا ہی رہا تھا، کلاس 12 جو گریجویشن کر رہا تھا اس نے کہا عجیب مجھ سے سن۔ یہ بتا ہی رہا تھا جو گریجویشن کر رہا تھا، بتا ہی رہا تھا کہ جو ماسٹریٹ کر رہا تھا اس نے کہا عجیب مجھ سے سنو۔ ابھی عجیب بتا ہی رہا تھا کہ باپ کی آواز آئی چاروں کو میں نے پیدا کیا ہے، عجیب مجھ سے سنو۔ ابھی عجیب بتا ہی رہے تھے ابا میاں کہ علامہ طالب جوہری صاحب کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو۔ طالب جوہری صاحب بتا ہی رہے تھے کہ آقا خمینی صاحب کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو۔ خمینی صاحب بتا ہی رہے تھے کہ جبرائیل کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو۔ تو جو قد بڑھ رہا ہے عجیب پڑھ رہا ہے، عجیب پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو ابھی اپنا ابا سمجھ میں آ نہیں رہا، علی کی بات کر رہے ہیں۔
لوجک عجیب بات ہے. آج تک کوئی سمجھا کہاں اے علی تیری تنہائیاں، بس فقط ہے تیری رازداں اے علی تیری تنہائیاں. علی یوں علی یوں علی یوں، علی ایسے، علی کے یہ فضائل. نہیں علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب سنو شعر. کس کو یارا، کیا تھی علی کی تنہائی؟ کس کو یارا کرے گفتگو، گونجتی ہے یہاں صرف ہو. کس کو یارا کرے گفتگو، گونجتی ہے یہاں صرف ہو. کہ بولتی ہے خدا کی زبان اے علی تیری تنہائیاں. ہائے کیا سن رہے ہو تم لوگ؟ اللہ کیا بل گیا، سبحان اللہ. اللہ یا سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک. کہ بولتی ہیں خدا کی، ارے ہم کیا سمجھیں گے، کیا گفتگو کرے کوئی کہ بولتی ہیں خدا کی زبان اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری تنہائیاں. اے علی کیا تھیں تیری تنہائیاں؟ سنیے گا. کہ جگمگاتی نا علی کی تنہائیاں، کہ جگمگاتی نا قل هو اللہ احد، کہ جگمگاتی نا توحید میں، گر سماتی نا توحید میں، آخرش پھر سمٹتی کہاں اے علی تیری تنہائیاں. بولو نا میرے ساتھ، سمجھ رہے ہو تو جزاک اللہ جزاک اللہ. آخرش پھر سمٹ جگمگاتی نہ توحید میں، گر سماتی نہ توحید میں، آخرش پھر سمٹتی کہاں اے علی تیری تنہائیاں. بچوں کے لیے بھی ابھی پڑھوں گا، بچوں کے لیے بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو قصیدے سنتے رہتے ہیں، وہاں آ کر سن رہے ہیں جہاں آ کر کے میں پڑھ رہا ہوں. اب شعر سنیے گا ساتھ. کیا ہے علی کی تنہائی؟ کہ ابتدا انتہا کبریا. ذرا توجہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آپ کا بولنا یہ بتا رہا ہے، بولنا یہ بتائے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس ممبر کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، مولا علی کے حضور پیش کر رہا ہوں اس وقت میں. اب کیا شعر ہے، شعر سنیے گا. ابتدا قبلہ سنیے گا. ابتدا انتہا کبریا، انبیاء اولیاء سیاہ، سب ہیں چپ بولتی ہیں جہاں اے علی تیری تنہائیاں. سب ہیں چپ بولتی ہیں جہاں اے علی تیری تنہائیاں. قصیدے کی محفل ہے، مقصد تو سنو قصیدے کا. شاید میں اس انداز سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جس انداز سے کچھ لوگ سننا چاہتے ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. سرکار ایک وقت آیا ہم پہ چھوٹا سا کہ زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہیں جاتے نہیں، کہیں آتے نہیں. آئے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا کہ حجرے میں داخل ہو کر کے 23 برس ہیں
3 ماہ مولا علی کی گوشی نشینی حجرے میں بیٹھے ہیں. اب جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. اور سچ بولو، اور سچ بولو، اور کام کرو، نیشن کے لیے کام کرو. تنہا رہ جاؤ گے جوتیاں خون میں بھیگ جائیں گی. اتنے پتھر لگیں گے، اتنے پتھر لگیں گے. شعر سنیے گا. میری بیوی سرکار حجرے میں داخل ہوئی، دیکھ کے کہتی ہیں اے ابوالحسن، اے ابوالحسن مجھ سے آپ کی یہ تنہائی نہیں دیکھی جاتی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں بتائیں. جواب سنیں گے مولا علی کا. مولا علی نے سر کو اٹھایا، کہنے فاطمہ آپ شہر میں میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا. مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل ہیں یہ. ندیم سرور نے رلا دیا، رلایا نہیں ہے، یہ فضائل ہیں، حقیقت بیان کی ہے. اب شعر سنیے گا کہ پوچھتی ہے سلونی یہی ہے کوئی علم کش ہے کوئی، ہائے کوئی نہیں تھا وہاں، اے علی تیری تنہائیاں، ہائے کوئی نہیں تھا وہاں. آخری شعر. اب مولا علی نے جواب کیا دیا کہ سنیے گا شعر. جو شیروانیاں پہننے کا ذوق رکھتے ہیں، جن کو الاؤ ہے شیروانی پہننا، وہ جانتے ہیں کہ اس شیروانی کو بچایا کیسے جاتا ہے. غزال دشت سگاں ہوں میرا مقدر کیا. غزالے کہتے ہیں ہرن کا بچہ، سگاں کا مطلب تو جانتے ہو. غزالے دشت سگاں ہوں میرا مقدر کیا، یہ عہد کم نگہی ہے یہاں قدر جوہر کیا. یہ عہد کم نگہی ہے یہاں قدر جوہر کیا. سبط جعفر، سبحان اللہ، سبط جعفر بھائی ان کے اعزاز میں ایک بات، ان کے اعزاز میں ہے، ان کے اعزاز میں ہے. عالم ارواح سے دیکھ رہے ہیں ناصر عباس میرا دوست کہ کاش یہ تم میرے اعزاز میں کر دیتے. یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے. ڈاکٹر خالد علی کہتے ہیں یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے. یہ مجھ کو روئیں گے کل، ان کو آج میں رو لوں. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا.